گھر کی رونق کو برباد کر دیتے ہیں۔ 3 ایسے عمل جو گھر کو برباد کر دیتے ہیں۔ یہ 3 عمل گھر کو آہستہ آہستہ سے برباد کر دیتے ہیں اور کچھ سالوں میں گھر کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وہ 3 کام یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے باہر ایک بھیڑیا ریوڑ سے ایک بکری لے کر بھاگا تو چرواہا اس کے تعاقب میں گیا اور اس سے بکری چھین لی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ بھیڑیا انسانی زبان میں بولنے لگا۔ بھیڑیے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا تھا اور تم نے اسے چھین لیا۔ چرواہا حیران ہو کر کہنے لگا، تعجب ہے، بھیڑیا بھی انسانی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بلکہ اس سے بھی تعجب بھری بات تو یہ ہے، وہ زندوں اور مردوں کے حالات خوب جانتا ہے۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ایک شخص کریم مدینہ منورہ کے درمیان گزشتہ اور آئندہ کی خبریں دے رہا ہے اور تم اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اس کے بعد وہ چرواہا جو یہودی تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بھیڑیے کے کلام کرنے کا قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آدمی اپنے گھر سے نکلے گا اور وہ ابھی گھر لوٹ کر نہ آئے گا کہ اس کی جوتیاں اور اس کا کوڑا اس کے جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے سب خبر دے گا۔ اس واقعے کو علماء سچ کے نبوت کے معجزات میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں ایک معجزہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عبادت خانے میں گئے تو دیکھا کہ یہودی اپنے عالم محاس اور عیشی کے پاس جمع تھے۔ آپ نے محاس سے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام اختیار کر لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم تم اس بات کو جانتے ہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کی طرف سے حق لے کر تشریف لائے ہیں، جس کا ذکر لوگوں نے تورات اور انجیل میں پڑھا ہے۔ محاذ نے کہا، اے ابو بکر، ہمیں اللہ کی کوئی احتیاج نہیں بلکہ وہی ہمارا محتاج ہے۔ ہم اس کے آگے عاجزی اور زاری نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے آگے عاجزی اور زاری کرتا ہے۔ ہم اس سے بے نیاز ہیں اور وہ ہم سے بے نیاز نہیں۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہم سے قرض طلب نہ کرتا، جیسا کہ تمہارے دوست کا دعویٰ ہے۔ وہ ہمیں سود سے منع کرتا ہے اور خود وہی سود دیتا ہے، اور اگر وہ ہم سے بے نیاز ہوتا تو ہمیں سود نہ دیتا۔ نعوذ باللہ۔ اس کے یہ گستاخانہ کلامات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا اور آپ نے اس کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ دے مارا اور فرمایا، اس ذات اقدس کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ہمارے اور تمہارے درمیان عہد و پیمان نہ ہوتا تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ فواز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو آپ کے دوست نے میرے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا جو کام تو نے کیا اس کے کیا سبب تھا؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دشمن خدا نے بہت نازی بات کہی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا نعوذ باللہ محتاج ہے اور یہ لوگ اس سے غنی ہیں۔ اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ فواز نے کہا کہ میں نے تو ایسا نہیں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق میں یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی۔ ارشاد باری ہے، ترجمہ، اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم بے نیاز ہیں، یعنی زیادہ مالدار ہیں کہ ہم ابھی لکھتی ہیں۔ ان کے اس قول کو اور ان کے ناحق قتل انبیاء کے جرم کر کے اور ان سے کہیں گے، چکھو جلا دینے والے عذاب کو۔
حدیث کی روشنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض اعمال کے بارے میں فرمایا جو گھر کی رونق اور برکت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میں سے 3 اعمال درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا ایک بہت بڑا گناہ ہے اور گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور یہ عمل گھر کے ماحول کو خراب کر دیتا ہے۔ غیبت کرنا یعنی کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا بھی ایک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت کرنے والے کے اعمال نامہ کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ بد اخلاقی اور بد سلوکی، گھر میں بد اخلاقی اور بد سلوکی بھی گھر کی رونق کو ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ یہ اعمال نہ صرف گھر کی برکت کو ختم کرتے ہیں بلکہ گھر کے ماحول کو بھی منفی بنا دیتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ جھگڑے اور اختلافات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جھگڑے اور اختلافات شیطان کی موجودگی کا سبب بنتے ہیں اور یہ گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنا، حدیث میں ہے کہ جس گھر میں نماز کی پابندی نہیں کی جاتی وہ گھر بے برکت ہو جاتا ہے اور اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ گناہوں کا ارتکاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کا ارتکاب گھر کی برکت کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی رونق کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آسمان پر بادل آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عنان بادل ہے، زمین کو سیراب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں کی طرف چلا رہا ہے جو نہ تو اس کے شکر ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ بلند آسمان ہے، محفوظ کو چھت ہے اور روح کی ہوئی موج ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اور آسمان کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے اور اس کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اوپر 2 آسمان ہیں اور ان کے دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اس طرح آپ نے 7 آسمان کہے اور فرمایا کہ جنتی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنی مسافت ہر 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے اوپر عرش ہے، آسمان اور اس کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا فاصلہ 2 آسمانوں کے درمیان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے نیچے زمین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے نیچے دوسری زمین ہے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں کے درمیان بھی 500 سال کی مسافت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں اور اپنے رائے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔